صاحب انہوں نے عمران خان صاحب نے آج کہہ دیا کہ ہم ریڈ زون میں جائیں گے نہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان سے جب ہم نے پوچھا کہ ذرا پیچھے حکومت آ جائے, آپ ذرا آگے چلے جائیں, تو انہوں نے انتخابات پہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں. تو کہیں نہ کہیں اچھا نہیں ہوگا پولیٹیکلی انگیج کر لیں. جب آپ مطمئن ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تو آمنے سامنے آ گئی ہے اس وقت تحریک انصاف کے, تو اب کیا بات کرنی ہے؟ نہیں دیکھیں شاہ زیب, دو یا تین چیزیں ہیں. نمبر ایک, یہ جو ہے یہ سیاستدانوں والا رویہ اپنائیں, یہ ایک جمہوری رویہ جو ہے وہ اپنائیں. ہر وقت دوسروں کو گالیاں دینا, ہر وقت یہ کہنا کہ حزب اختلاف یا مخالف سیاستدان جو ہیں وہ سارے چور ہیں, وہ سارے ڈاکو ہیں, ان کو میں چھوڑوں گا نہیں, ان کو میں رہنے نہیں دوں گا, ان کے ساتھ میں بیٹھوں گا نہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے میں مر جانا پسند کروں گا. یہ اس قسم کی جو لوز ٹاک یا آوارہ گفتگو ہے, اس کے اوپر ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. اپنے لیڈر کو سمجھانا چاہیے کہ یہ اس طرح سے تو بات آگے نہیں بڑھتی. مولانا صاحب, اب تو ممنوعہ فنڈنگ کیس کے بعد اور توشہ خانہ کے بعد آپ بھی ان کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ سب سے بڑا چور ہے, یہ سب سے بڑا کرپٹ ہے. آپ لوگ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ 50 ارب کا ریلیف دے دیا. نواز شریف صاحب بھی یہی کہتے ہیں یہ سب سے بڑا چور ہے, سب سے بڑا کرپٹ ہے. اور میں باضابطہ طور پہ بحیثیت پنجاب پریزیڈنٹ میں نے یہ اپنے ورکرز کو کہا ہے کہ یہ آپ کو جہاں بھی نظر آئے اسے گھڑی چور اور توشہ خانہ چور کے طور پہ جو ہے اس کے خلاف نعرے لگائے جائیں, اور اس کو جو ہے یہ معلوم ہو کہ یہ بات کتنی حد تک امیز اور کتنی تکلیف دہ ہے. جو یہ لوگوں کو کہتا ہے کہ جناب جب بھی آپ کو جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے نظر آئیں تو آپ ان کو جو ہے وہ چور چور کہیں. یہ اب مسلمہ توشہ خانہ چور ہے. صاحب ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ چور کہنا بند کرے, آپ خود کہہ رہے ہیں. نہیں تو پھر یہ اگر یہ بند ہوگا تو ہم بند ہو جائیں گے. ہم تو معاملہ یہ ہے کہ جب یہ باز ہی آنے کو تیار نہیں ہے تو پھر اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دیے بغیر جو ہے وہ ہم پھر جو ہے وہ سیاست نہیں کر سکتے ایسے آدمی کے خلاف جو جس کے اوپر کوئی جو ہے نا جسے کہتے ہیں کامن سینس جو ہے نا پریویل ہونے کو آتی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی پہلے ڈیٹ دیں پھر بات کریں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ بات کریں, اس میں بیٹھ کے بات کریں کہ الیکشن کب یہ سمجھتے ہیں کہ ہونے چاہیے, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کب ہونے چاہیے اور حالات کیا ہیں, اور الیکشن ایک فری فیئر الیکشن کے ہونے کے لیے کون کون سی چیزیں ہیں جن کا الیکشن سے پہلے ہونا ضروری ہے, یہ اس کے اوپر آ کے بیٹھ کے بات کریں. تو یعنی کہ پہلے ہمیں ڈیٹ دیں پھر ہم بات کریں گے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو ڈیٹ دے دیں تو پھر بات کس بات کی کرنی ہے؟ تو یہ ممکن ہے کہ حکومت بھی ذرا 2-3 مہینے پیچھے آ جائے, آپ مارچ اپریل مئی کا سوچیں, وہ بھی یہ فوری سے ذرا آگے بڑھیں, 3-4 مہینے آپ پیچھے 3-4 مہینے وہ آگے, اور درمیان میں کچھ کنسنسس ہو جائے. دیکھیں میں تو ایک سیاسی ورکر کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب دو فریق بات چیت کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں تو پھر کسی فریق کی بھی حتمی بات یا دو ٹوک بات تو نہیں مانی جاتی. جو ہم کہیں گے وہ بھی شاید نہیں مانا جائے گا, تو جو یہ کہیں گے وہ بھی نہیں مانا جائے گا. کوئی نکلے گا تو درمیانی راستہ, لیکن درمیانی راستہ نکالنے کے لیے بیٹھا جائے, نہ کہ ہمیں جی پہلے آپ ڈیٹ دیں تو اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے. تو یہ جو رویہ ان کا ہے, یہ دونوں چیزوں کو اگر یہ ادراک کریں اور اس کے بعد یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ, تمام سیاسی جماعتیں جب آپس میں بیٹھ سکتی ہیں, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی آپس میں بیٹھ سکتی ہے, آپس میں بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے, بہت سارے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ اشتراک ہوتی ہیں, اختلاف جو ہے وہ بھی کچھ چیزوں پہ ہوتا ہے. لیکن یہ تو عجیب و غریب سیاست کر رہا ہے اس ملک میں, نفرت کی سیاست کر رہا ہے, بغض کی سیاست کر رہا ہے, اپنے مخالف کو جو ہے وہ تسلیم نہ کرنے کی سیاست کر رہا ہے. جب تک آپ اپنے مخالف کو عزت نہیں دیں گے تو آپ جو یعنی اختلاف رائے ہے اس کا احترام نہیں کریں گے تو پھر جمہوریت تو اس کے سوا جو ہے وہ چل ہی نہیں سکتی. صاحب یہ اہم بات ہے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر بات ہوگی تو کوئی درمیان کا راستہ نکل سکتا ہے. ظاہر نیریٹیو کو ذرا وہ بھی نیچے کریں, آپ کہہ رہے ہیں آپ بھی کریں گے, یہ ایک اہم بات ہے. مگر ساتھ میں
رانا صاحب کل جو ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی, آج عمران خان صاحب براہ راست ہو گئے ہیں, براہ راست جواب دیا. آپ نے دیکھا ان کی کراؤڈ نے کس طرح رسپونڈ کیا. اب شارٹ ٹرم میں آپ سوچ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان آمنے سامنے تو آپ کا فائدہ ہے, آپ کو نہیں لگ رہا کہ اگلا الیکشن اگلے ہی سال ہے اور عمران خان صاحب ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنا کے جا رہے ہوں گے, تو یہ تو آپ کا تھا, وہ بھی آپ سے چوری ہو گیا, مہنگائی کا بیانیہ بھی آپ سے چوری ہو گیا, آپ کو بڑا نقصان ہوگا. آپ نے دیکھا ان کا کراؤڈ کس طرح رسپونڈ کر رہا تھا. نہیں دیکھیں, کراؤڈ اس کا وہی رسپونڈ کر رہا تھا نا جو اس کا کراؤڈ ہے, وہ جو بھی کہے گا وہ اس کو رسپونڈ کرے گا. وہ اپنے کسی مخالف کا الٹا نام لے گا, وہ اس کو رسپونڈ کرے گا. وہ اپنے مخالفین کو گالیاں دے گا تو وہ اس کو رسپونڈ کرے گا. یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے. ہمارا کراؤڈ جب ہوتا ہے تو ہم بھی اگر اپنے مخالف کے خلاف کوئی ذرا تند و تیز بات کرتے ہیں تو آگے سے کراؤڈ جو ہے وہ رسپونڈ کرتا ہے. لیکن لیڈرشپ کا یہ کام نہیں ہوتا. یہ اسٹیبلشمنٹ کو جو یہ چیلنج کر رہا ہے, اس کا چیلنج اور ہمارے چیلنج میں فرق ہے. ہمارا اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج یہ تھا کہ آپ اپنے آئینی جو ہے وہ دائرے میں رہیں اور آپ اس ملک کی سیاست میں جو ہے وہ مداخلت نہ کریں. اس کا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ آئینی دائرہ کار میں نہ رہیں, آپ سیاست میں جو ہے وہ دخل دیں اور مجھے دوبارہ سے لاڈلا بنا کے جو ہے نا وہ مجھے وزیر اعظم بنا دیں. تو یہ تو اب نہ تو اسٹیبلشمنٹ کرنے والی ہے اور نہ ہی ہم جو ہے اس کو کرنے دیں گے. باقی جب عوام میں جائیں گے, اس بات کو ظاہر ہے وہ چھپا کے نہیں رکھ رہے ہیں, اس بات کو وہ چھپا کے نہیں رکھ رہے ہیں, بڑا کھلے عام کہہ رہے ہیں. تو اگر موجودہ آرمی چیف پر وہ دباؤ نہیں ڈالنے میں کامیاب ہوئے تو انہوں نے چلے جانا ہے 1 مہینے بعد. اگلے پر نہیں دباؤ ہوگا ان تمام باتوں کا جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں, اور پاپولیرٹی ان کا دعویٰ ہے کہ میں بہت زیادہ پاپولر ہوں, کراؤڈ بھی وہ پل کر رہے ہیں. نہیں, کوئی اس کی پاپولیرٹی نہیں ہے, یہ سارا پروپیگنڈا ہے. الیکشنز میں آپ مجھے بتائیں کہ آج سے 10 مہینے پہلے, نہیں سن لینا, الیکشن ہم نے اس کو 13 الیکشن نہیں ضمنی ہروائے. اس کا حال یہ تھا کہ اس کے 21 بندے سے چھوڑ کے آ گئے اور ان کا مطالبہ کیا تھا, صرف یہ کہ جی پی ایم ایل این کا ٹکٹ دیں. پی ایم ایل این کا ٹکٹ جو ہے وہ آج سے 10 ماہ پہلے جو ہے وہ کامیابی کی نشانی تھا, اور لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو ہم مارے جائیں گے, ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی جو ہے وہ یوٹیلیٹی بلز کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں, بجلی کی قیمتیں, گیس کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں, مہنگائی ہو رہی تھی. لوگ اس کے خلاف تھے, لوگ حکومت کے خلاف تھے, اور اس کے آٹومیٹک جو ہے وہ بینیفیشری ہم تھے. اب جب سے ہم اس کی جگہ پہ چلے گئے ہیں اور یہ ہماری جگہ پہ چلا گیا ہے تو قیمتیں پھر بھی بڑھ رہی ہیں. قیمتوں کو ہم کنٹرول نہیں کر سکے, بلکہ وہ پہلے سے, میں تو اپنی پارٹی کی میٹنگز میں بھی کہتا ہوں اور پرائم منسٹر صاحب کے سامنے بھی کہتا ہوں کہ پہلے اگر مہنگائی کی رفتار جو ہے وہ اگر 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی تو ہم نے آگے 70-80 کر دی ہے. تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ہم سے ناراض ہیں, اور اس کا جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ اس کو پہنچ رہا ہے. تو پھر ہو رہا ہے تو ظاہر ہے حکومت تو آپ نے بائی چوائس لی تھی نا, آپ کنفیس بھی کر رہے ہیں. جب ہم ان مشکلات پہ قابو پا کے ہم لوگوں کو ریلیف دینے کی طرف آئیں گے جو کہ ہم آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی لوگوں کی ناراضگی دور ہوگی. یہ اگلے 1-1.5 ماہ کی بات ہے, اس سے زیادہ بڑی بات نہیں ہے. مگر صاحب آپ کو یاد ہے نا کہ ایک زمانہ تھا جب ظاہر اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے خلاف تھی, حکومت وقت بھی آپ کے خلاف تھی, آپ لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہو رہی تھی, آپ کا لیڈرشپ بھی گرفتار تھی, مگر اس کے باوجود آپ کی پارٹی نہیں ٹوٹی. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ظاہر جو شیر کا نشان تھا وہ اس وقت جیت رہا تھا, بائی الیکشنز میں جیت رہا تھا. اب ٹوٹے گی تحریک انصاف بھی نہیں اگر اسٹیبلشمنٹ آمنا سامنا آ گیا ہے. بلہ اگر اس وقت بلہ جو ہے وہ ایک جیت کی ضمانت ہوگا تو ٹوٹے گی نہیں. توڑے گی, دیکھیں شاہ زیب, اسٹیبلشمنٹ کیوں توڑے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے, ہم تو بنیادی طور پہ اس بات کے خلاف ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی کو الیکشن جتوائے, کسی کو ہرائے, کسی جماعت کو توڑے, کسی کو بنائے. ہماری تو ساری زندگی کی یہ جدوجہد ہے. اور اگر اب اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پولیٹیکل رہیں گے اور وہ سیاست میں دخل نہیں دیں گے اور وہ اپنے آئینی دائرہ کار میں رہیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جدوجہد میں سب سے بڑا کامیابی کا سہرا جو ہے وہ میاں نواز شریف کے سر ہے. اس نے سب سے زیادہ قربانی, سب سے زیادہ مصیبتیں, سب سے زیادہ جو ہے وہ مشکلات اٹھائی ہیں. اس کے بعد درجہ بدرجہ ہمارا بھی کسی نہ کسی جگہ پہ جو ہے وہ حصہ بنتا ہے. ہم تو اس حق میں نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کو توڑے, بالکل نہیں. تحریک انصاف بھی الیکشن میں آئے, ہم بھی آئے, فیئر فری الیکشن ہو, ٹھیک ہے, جو بھی اس کا رزلٹ ہوگا
وہ 19-20 کا کوئی فرق ہوا بھی تو ہم اس کو تسلیم کریں گے. ہم ہارنے کے بعد یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ملک کے اوپر چور مسلط ہو گئے ہیں, ڈاکو مسلط ہو گئے ہیں, جو عوام کا فیصلہ ہم اس کو تسلیم کریں گے. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ پنجاب میں انشاءاللہ تعالی ہم پنجاب میں پی ایم ایل این جو ہے یہ میجورٹی پارٹی ہوگی.